السلام علیکم دوستو، یہ ہمارا 16 نمبر کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم بات کریں گے ٹیکسٹ ٹول کے بارے میں۔ تو دوستو، ہر ڈیزائن میں لکھائی ہوتا ہے، لکھائی کے بغیر کوئی بھی ڈیزائن مکمل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لکھائی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لکھائی کس طرح لکھی جاتی ہے قرآن ڈرا میں۔ رائٹنگ کے لیے ہمارے ٹول بار میں ہے آپشن، ہمارے پاس جو اے لکھا ہوا ہے یہ لکھائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ٹیکسٹ ٹول کہتا ہے اور اس کو آرٹسٹک ٹولز بھی کہا جاتا ہے۔ تو ٹول بار میں اے پر کلک کرتا ہوں اور فیچ پر کلک کر کے میں لکھائی شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ میں نے لکھائی کیا۔ اب ہمارے پاس جب بھی آپ ٹول بار میں سے اے سلیکٹ کرو گے تو اس کی پراپرٹی ظاہر ہو جائے گی، تو اوپر مینیو بار کے نیچے اس کی پراپرٹی ظاہر ہو جائے گی۔ میں پک ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم لکھائی کی سٹائل کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں جو ایریل لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کی سائڈ پر کلک کرو گے تو ایک مینیو ظاہر ہوگا جس میں مختلف سٹائل ہے۔ آپ ماؤس کی اسکرول بٹن کو نیچے کر کے اس کی مختلف سٹائل دیکھ سکتے ہو اور کوئی بھی سٹائل سلیکٹ کر کے لکھائی کی سٹائل تبدیل کر سکتے ہو۔ یا آپ کی بورڈ سے جو سٹائل کے نام بھی لکھ سکتے ہو تو وہ بہت آسانی سے نیچے آئے گا۔ میں نے یہ سٹائل پسند کیا۔ اب لکھائی کی سائڈوں پر جو آئیکن ہے مختلف، آپ اس آئیکن سے سائڈ کے آئیکن سے بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہو۔ آپ اسے تھوڑا بڑا اور اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہو۔ اور لکھائی کو بڑا، لکھائی کی سائز کو بڑا یا چھوٹا کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی ہے۔ آپ اس آپشن پر کلک کر کے سائز سلیکٹ کر سکتے ہو، جیسے 10 یا 11 وغیرہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے جو لکھائی کی ہے اس میں باقی اور بھی لکھائی باقی ہے، تو آپ لکھائی کو باقی لکھائی آپ لکھنا چاہتے ہو تو آپ شارٹ کٹ کی بورڈ سے F8 جو شارٹ کٹ ہے ٹیکسٹ ٹول کے، آپ F8 سلیکٹ کر کے باقی لکھائی کر سکتے ہو، یا آپ ٹول بار میں اے بھی سلیکٹ کر سکتے ہو ماؤس سے۔ تو میں شارٹ کٹ F8 کو پریس کرتا ہوں کی بورڈ سے اور باقی لکھائی کرتا ہوں۔ اب ہمارے پاس اور آپشن ہے کہ ہم بولڈ لکھائی کو بولڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں نے لکھائی کو اگر میں بولڈ کرنا چاہوں تو میں بولڈ بٹن کو پریس کروں گا اور لکھائی بولڈ نہیں ہوا، لیکن بولڈ سلیکٹ ہے۔ اگر ہم باقی اور لکھائی کریں گے تو یہ بولڈ ہوگا۔ اگر آپ نے لکھائی کیا ہوا ہے اس کو بولڈ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ آپ اس لکھائی کو سلیکٹ کرو گے۔ جیسا میں نے لکھائی کو سلیکٹ کیا، اب میں اسے بولڈ کرتا ہوں تو یہ بولڈ ہو گیا۔ اب اس کی کلر بھی میں چینج کر سکتے ہوں، مثلا میں یہاں کلر پہ آیا کلر پیلٹ میں اور اس کی
کلر چینج کیا، میں نے ریڈ کلر کر دیا، اور ہمارے پاس اور آپشن ہے اٹالک ہے، لیکن اس سٹائل میں اٹالک کام نہیں کرتا، تو دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے انڈر لائن، لیکن انڈر لائن کام کرتا ہے اس لکھائی میں، تو آپ اسے انڈر لائن کر سکتے ہو۔ تو اور آپشن ہمارے پاس ہے الائنمنٹ، آپ نے جو لکھائی کیا ہوا ہے اس کی مختلف لائنیں ہوگی، اور اس مختلف لائن کو آپ الائنمنٹ کر سکتے ہو۔ مثلا میں نے یہ لکھائی کیا ہوا ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ، اس کے لکیریں ساری لیفٹ سائڈ میں برابر ہے، یہ کوڈرا کی اپنی سیٹنگ ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ سینٹر میں اس لائنوں کو برابر کیا جا سکے تو آپ سینٹر پر کلک کر سکتے ہو، اور یہ ساری لکھائی سارے سینٹر میں آ گئے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی رائٹ سائڈ پر سارے آ جائے تو یہ رائٹ سائڈ پر سارے لائنیں برابر ہو گئی۔ اسی طرح فل جسٹیفائی ہے اور فورس جسٹیفائی ہے۔ فور جسٹیفائی مطلب ساری لائنیں چاروں طرف سے برابر ہے۔ تو میں سے جو پہلا سیٹنگ تھا کوڈرا کا اپنا سیٹنگ لیفٹ سائڈ پر برابر کرتا ہوں۔ دوستوں میں ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں، اور اس کو آپ غور سے دیکھیں، یہ بہت کام آتا ہے ہمارا۔ مثلا اگر ایزی ہے، اگر ہم نے مسٹیک کے اسپیلنگ میں تو ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے اے ختم کیا تو یہ مسٹیک ہو گیا، یعنی اس ورڈ کے نیچے ریڈ لائن آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اسپیلنگ کا مسٹیک ہے۔ تو آپ اس پر رائٹ کلک کر کے اپنی جو صحیح اسپیلنگ ہے اسے انتخاب کر سکتے ہو اس کے، تو ایزی میں نے انتخاب کیا، تو یہ بہت کام کی ہے بھائی دوستو۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے لکھائی کیا ہے اور اس کے ورڈ آپ چھوٹے بڑے اسمال وغیرہ کرنا ہو تو آپ کو اسے دوبارہ لکھنا نہیں پڑے گا، بلکہ ٹیکسٹ جو مینیو ہے، ٹیکسٹ کے جو مینیو ہے اس میں آپ ٹیکسٹ پر آئے، ٹیکسٹ پر کلک کرے تو نیچے ہمارے پاس ہے چینج کیس۔ چینج کیس پر میں نے کلک کیا تو ایک ڈائلاگ باکس کھل گیا۔ اس میں سینٹنس کیس جو ہے یہ کوڈرا کی اپنا سیٹنگ ہے، اور لوور کیس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو جو لکھائی آپ نے کیا ہے اس کے حروف آپ چھوٹے کر سکتے ہو، یعنی اسمال میں کر سکتے ہو۔ میں نے اسمال لوور کیس کو چیک لگایا اور اوکے کیا، تو یہ دیکھو کہ سارے حروف ہے نا وہ چھوٹے ہو گئے، یعنی وہ اسمال حروف میں تبدیل ہو گئے۔ اور ٹیکسٹ پر کلک کر کے میں پھر چینج کیس پر کلک کرتا ہوں، اور اسی طرح آفر کیس کا مطلب ہے کہ سارا حروف بڑے ہو جائے۔ اور ٹائٹل کیس کا مطلب ہے کہ حروف یعنی ورڈ کی جو پہلا حرف ہے وہ بڑا ہو جائے، تو میں اوکے کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھو بھائی کہ ورڈ کی جو سب سے پہلا والے حرف تھے وہ سارے بڑے ہو گئے۔ اور اسی طرح چینج کیس میں جو ٹوگل کیس ہے، ٹوگل کیس کا مطلب ہے کہ ورڈ کی پہلا والا حرف چھوٹا ہو جائے اور باقی بڑے ہو جائے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بھائی۔ تو ہم نے اوکے کیا اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ بھائی سب سے پہلے والا حروف چھوٹا اور باقی بڑے ہو گئے، تو یہ بڑی۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا کلاس۔ نیکسٹ کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کسی ڈیزائن میں کس طرح لکھائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوڈرا کی پریکٹیکل کلاسز ہے دوستو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم
سیکھیے بازار میں یا مارکیٹ میں کس طرح کوڈرا میں کام کیا جاتا ہے. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیے سیکھیے. تو نیکسٹ کلاس میں پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.